حضرت محدث ابن الجوزی آج سے کچھ 700 سال پہلے لکھتے، اردشیر بادشاہ بڑا خوبصورت تھا، جوان تھا، بڑا عقل مند تھا۔ اس نے اس طرح کی قریب کی ساری ریاستوں پہ قبضہ کر لیا۔ بڑا عقل مند زیرک تھا، قبضہ ہو گیا۔ ایک بادشاہ بڑا سخت تھا، اس کے ساتھ جب پنجہ آزمائی ہوئی تو اردشیر کہتا ہے اس پہ میرا قبضہ نہیں ہو رہا تھا، اور جب ہم نے ساری ریاستوں نے مل کے اس پر حملہ کیا تو ایک قلعے کے اندر قلعہ بند ہو گیا۔ اردشیر بڑا خوبصورت آدمی تھا، بڑا سمجھدار تھا، تو وہ بادشاہ قلعہ بند ہو گیا، اس نے کہا نکلنا ہی نہیں۔ اب وہ اندر بند ہے، یک بارگی حملہ کیا تو وہ بڑا بڑا قلعہ تھا، اس میں بند ہو گیا۔ اس بادشاہ کی نا جس پر حملہ کیا، اس کی بیٹی اچانک ایک دن قلعے کی دیوار پہ چڑھی تو اردشیر کے حسن و جمال کو دیکھا تو عاشق ہو گئی، اور اپنے ہی باپ کے خلاف اسے کہنے لگی کہ اگر تو میرے ساتھ شادی کا وعدہ کرے نا تو میں تجھے رستہ بتاتی ہوں حملہ کرنے کا۔ اس نے کہا میرا وعدہ رہا، تو رستہ بتا۔ اس نے رستہ بتایا اس لڑکی نے، اور بادشاہ نے حملہ کیا تو اس کا باپ قتل کیا، اس علاقے پہ قبضہ کیا شادی کے وعدے پر۔ ہاں نفسانی خواہش بندے کو اندھا کر دیتی، نہیں سمجھ آتی اس کو میں کدھر جانا، اندھا کر دیتی۔ حملہ کیا، اور جب اس لڑکی کو لے کے آیا نا اپنے محل میں، تو پہلے دن شادی کی پہلی رات تھی، تو بستر بچھایا کنیز نے، تو وہ کبھی کروٹ ادھر بدلتی کبھی ادھر بدلتی، تو بادشاہ کہنے لگا کیا ہے؟ کہنے لگی بستر میں کچھ ہے، مجھے تکلیف دے رہی۔ اس نے چراغ جلائے، اور جب بستر اٹھایا تو ایک اتنا سا دھاگا نکلا۔ دھاگے سے عموماً تکلیف نہیں ہوتی، تو اس نے کہا تو اتنی نرم و نازر کہہ کے دھاگا؟ کہنے لگی میرا باپ نا میرے ساتھ اتنا پیار کرتا تھا کہ روز میرا بستر بھی خود بچھاتا تھا، اور اس نے آلہ رکھا ہوا تھا، وہ ناپتا تھا کہ کوئی پایا اونچا نیچا تو نہیں، میری بیٹی کا بھینس سوتے وقت خراب نہ ہو جائے، اور میرے لیے گوشت اور کپڑے بھی خود پسند کر کے لاتا تھا، کھانے پینے کا خود خیال کرتا تھا۔ اردشیر کہنے لگا اچھا وہ اتنا پیار کرتا تھا، اور پھر تو نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کہنے لگا بلاؤ کنیزوں کو بلایا، فرمایا اس کو اٹھاؤ اور جلاد کے پاس لے جاؤ، اسے کہو کہ اس کے بال ایک گھوڑے کے ساتھ باندھے، پیر دوسرے گھوڑے کے ساتھ باندھے، اور ایک گھوڑا ادھر بھگا دے کدھر بھگا دے۔ یہ جس کے باپ نے اتنا پیار کیا، یہ نفس کی اتنی غلام ہے کہ اس کی وفادار نہیں رہی تو میری وفادار کیسے بنے؟ اس نے اتنے نازوں سے پالا کہ دھاگا اسے برداشت نہیں۔ او یارو یاد رکھو، اگر نفس کی غلامی کرو، بڑے بڑے وفاداروں کو چھوڑ کے غلامی کرو تو پھر کہو وفادار مل جائیں، کوئی بول ہوا لڑا نہ بول بیٹھی، ان دے خصم ناراض بڑ بولیاں دے، کہاں سیر کھائے تے بلبل ٹھنڈ پائے، بڑے فرق نہیں سجنا بولیاں دے، جڑیاں خصماں دی وچ رضا وسن، پاگ جاگ جاندے انہاں گولیاں دے، آپ ادلیاں نو سردار پین تکے تے شرما والیاں نو چوٹے ڈولیاں دے۔ اپنے نفس کے پیچھے چلو گے تو یہ تباہی ہے۔ جب ہم نے کسی سے وفا نہیں کی تو یہ کیا امید ہوئی کہ دنیا ہم سے وفا کرے گی؟ اللہ رسول کی مرضی کے مطابق اصول پسند زندگی بنائے، ایک ایک کر کے اپنی خواہشات سے پیچھے ہٹے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، تو ایک دن میں گیا تو کہنے لگے الحمدللہ آج میں بڑے سکون میں ہوں۔ میں نے کہا جی وہ کیا ہوا؟ کہنے لگے میں اپنے آپ کو بڑا پیر صاحب سمجھنے لگ گیا تھا، تو ایک بابڈا کے کسی آدمی سے کام تھا، تو میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ پیر صاحب اس کو ٹیلی فون کر دیں، سنا ہے آپ کا عقیدت مند ہے۔ میں نے اس بندے کو ٹیلی فون کیا تو کہتا پیر صاحب میں عزت آپ کی بڑی کرتا ہوں پر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ کہتے جب اس نے مجھے کہا نا تو کچھ بھی نہیں، تو مجھے بڑا مزہ آیا۔
ورنہ میرا تو نفس پھول گیا تھا، میں تو سمجھتا تھا کہ جو میں کہتا ہوں ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ کہتے اس نے تھوڑا سا نا مجھے لیول میں کیا ہے، مجھے مزہ آیا۔ یہ لوگ نا اپنے اوپر بوجھ ڈالتے تھے، یہ تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح تمہاری تکمیل رہ جائے، صبح سے شام تک اگر اسی نفس کی باتیں مانتے رہیں گے تو خرابی کرے گا۔ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیٹی خوبصورت تھی، ایک نوجوان کہنے لگا میرا نکاح کر دیں۔ آپ فرمانے لگے پتر تو 1 مہینے کے بعد آنا کر دوں گا، بڑی موٹی تازی خوبصورت صاحبزادی۔ تو حضرت نے اسے دوائی کھلائی، اسے پخانے لگ گئے، جو پخانہ کرتی ایک مٹکے میں سنبھال دیتے۔ تھوڑا وقت گزرا تو وہ ہڈیوں کا پنجر بن گئی، مہینے بھر میں دست اتنے آئے کہ کمزور ہو گئی۔ تو ابو بکر شبلی 1 مہینے کے بعد نوجوان کو بلایا، فرمایا ادھر آ تیرا نکاح کروں۔ بچی دکھائی تو وہ کمزور بستر پہ پڑی، فرمایا شادی کرنے لگا اسے نہیں میں نے کرنی۔ فرمایا یہ وہی ہے؟ کہنے لگا جی نہیں۔ فرمایا تو کہتا تھا مجھے عشق ہے، کدھر گیا تیرا عشق؟ کہنے لگا حضرت صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا ادھر آ۔ پھر وہ مٹکا جس میں گند رکھا تھا وہاں لے گئے، فرمانے لگے تیرا اس کے ساتھ عشق تھا، یہ ہے تیرا عشق۔ فرمایا اسے تو میں 4 دن روٹی کھلاؤں گا پھر تندرست ہو جائے گی، لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تو میری بیٹی سے پیار کرتا ہے یا اس کے چہرے پہ آنے والی کچھ وقت کے لیے سرخی سے پیار کرتا ہے، اس لالی سے پیار کرتا ہے جو جوانی کے وقت بچوں اور بچیوں پہ آتی ہے۔ کس چیز کے دل دادا؟ یعنی کیا مطلب؟ نفس کی غلامی، سراسر غلامی، اور پلٹ پلٹ کے بڑے بڑے سیانے بندے چھوٹی سی خواہش کے لیے، بڑا سمجھدار بڑا سیانا بندہ۔ میں ایک بڑے بزرگ عالم تھے، میں ایک دفعہ ملنے گا تو پائے پکا رہے تھے، خود پائے پکا رہے تھے، تو وہ بڑے پیار کی بات ہوتی ہے نا، تو تامت باندھی ہوئی اور بڑی جناب خستہ حالی، اور وہ پائے پکا رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا حضرت جی پائے تو کسی اور نے بھی پکا لینے تھے، آپ بخاری لے کے بیٹھتے، چلو میری طرح کا کوئی بندہ آپ سے استفادہ بھی کر لیتا۔ اب پائے آپ لائیں گے، پھر پکائیں گے، پھر آپ کھائیں گے، تو یہ تو 24 گھنٹے آپ کسی کام میں گزر جائیں گے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے، میں کسی چیز کو حرام نہیں کہہ رہا، ہماری خواہشات ماں پالتی ہے، آپ کو نہیں پتا کتنے دکھ سہتی ہے۔ میں ان ماؤں کو جانتا ہوں جو بیٹے کے حصوں کی مار بھی اس کے ابے سے کھاتی ہیں، مار کھاتی ہیں وہ۔ ایک خاتون ایک کان سے سنتا نہیں، میرے پاس ایک دفعہ آئی، کہنے لگی ساٹ لگ گئی سی، کوئی دعا کر دے، آپ کو وظیفہ پر ڈاکٹر کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ میں نے کہا باجی صحیح بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ کہیں نہیں کچھ بھی نہیں، مسئلہ کیا ہونا ہے، پتر غلط نکل آیا ہے، اس کا باپ روز مارتا ہے، میں آ بھی گئی ہوں تو اس نے ایک تھپڑ میرے کان پہ مار دیے، پردہ پھٹ گیا۔ مائیں مار کھاتی ہیں، لیکن وہ پتر جس کو بڑی محنت سے پالا ہے، وہ جوان ہوتا ہے تو اماں سے کہتا ہے تجھے چھوڑ دینا ہے، پر جس لڑکی سے میرا ٹیلی فون پہ رابطہ ہے اسے نہیں میں نے چھوڑنا، وہ نہیں چھوڑ سکتی، ہر شے کچل جاتا ہے وہ۔ اماں کبھی بلیٹ کے رات کو سوچتی ہے کہ یہ تو میری کل کمائی تھی، میں تو آج بھی اس کے حصے کے تھپڑ اپنی گالوں پہ برداشت کر رہی ہوں، تو یہ کدھر گیا؟ کس چیز کے دل دادا؟ یعنی کیا مطلب؟ نفس کی غلامی، سراسر غلامی، اور پلٹ پلٹ کے بڑے بڑے سیانے بندے چھوٹی سی خواہش کے لیے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بڑا بیوقوف ہے وہ شخص، ذرا ترتیب دیکھیے، حضور کی زبان سے نکلے ہوئے حکمت کے موتی، مسند امام احمد بن حنبل۔ فرمایا وہ بڑا بیوقوف بندہ ہے جو چلتا اپنی خواہشات نفس کے پیچھے اور امید یہ رکھتا ہے کہ رب مجھے آخرت میں انعام عطا کرے گا۔ چلتا کس کے پیچھے؟ خواہش کے پیچھے، اور کہتا یہ ہے کہ اللہ مجھے قیامت میں انعام دے گا، تو انعام تو اسے دیا جاتا ہے نا جو کوئی محنت کرتا ہے۔ دیکھیں نا، جس کا منہ پنڈی کی طرف ہے تو پنڈی وہ پہنچے گا کہ وہ جس کا منہ پنڈی کی طرف ہے وہ لاہور پہنچ جائے گا۔ منہ پنڈی کی طرف کرنا اور خواہش لاہور کی رکھنا، منہ کر لینا لاہور کی طرف اور خواہش پنڈی کی رکھنا، تو میاں یہ تو نہیں نہ ہوگا۔ پیچھے جو تلے خواہشات نفسانیہ کے ہمارے ہاں نا بہت بڑا رٹا ہے۔ آپ یقین کریں
میں اکثر کہتا ہوں، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمیں نا اپنی مرضی کا سارا کچھ چاہیے، اپنی مرضی کا سارا کچھ۔ ابا جی بھی اپنی مرضی کے، بچے بھی، استاد بھی، پیر صاحب بھی، پیر صاحب بھی یہ میری مرضی کے ہونے چاہیے۔ بھائی وہ پیر صاحب ہے، یا تو تم اس طرح کرنا کہ تو خود پیر بن جا، وہ بھی میری مرضی کا، ہر شے میری مرضی کی۔ بلکہ قرآن مجید کے 13ویں پارے میں تو رب فرماتا ہے لوگوں نے نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا ہے، نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا، اس کے پیچھے بھاگتے۔ اپنی خواہشات تھوڑی تھوڑی کم کریں، زندگی میں تھوڑی کم کریں۔ پرانے کپڑوں پہ بھی ایک سیزن نکال کے دیکھیں۔ ایک وقت کا کھانا جو اپنا آپ کا من بڑا چاہ رہا ہے نا، تو ایک وقت کا کھانا صرف اللہ کی رضا کے لیے کسی غریب کو دے کے دے۔ میں ایسے سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں جن سے میں پوچھوں نا گھی کس بھاؤ ہے تو انہیں کوئی نہیں پتا۔ میں نے 2-4 نہیں کہے، میں نے سینکڑوں اور ہزاروں کہے ہیں، میں جانتا ہوں ان کو نہیں پتا چنے کی دال کا ریٹ کیا ہے، نہیں پتا۔ اور میں ایسے بھی سینکڑوں اور لاکھوں کو جانتا ہوں کہ جس کی بیوی رات کو خاوند کو کہتی ہے کہ جو سویرے گھی لائے تھے وہ ختم ہو گیا، سویرے بچوں نے اسکول جانا ہے تو پراٹھے پکانے کے لیے گھی کوئی نہیں، تو درمیان والا بیٹا تو خشک روٹی بھی نہیں کھاتا۔ دیکھو نا، ہم سیاست کی بات کر رہے ہیں، فلانے کا فیصلہ ٹھیک ہے کہ نہیں، اور ایک ہمارے محلے میں وہ گھر بھی ہے جو سویرے یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ بچوں کے لیے گھی نہیں ہے، انہوں نے اسکول۔ یہ سارے تبصرے، یہ ساری باتیں، یہ لمبے چوڑے، یہ تو پیٹ بھر کے روٹی کھانے کے مسئلے۔ اگر بھوک شدید لگی ہو تو پھر بات یاد نہیں رہتی۔ نفسیانی خواہشات کا حال یہ ہے کہ جو نیا موبائل کا نیا ماڈل آتا ہے وہ مارکیٹ میں شارٹ ہو جاتا ہے ہم غریب لوگ۔ نیا ماڈل جو آتا ہے نا موبائل کا، وہ ہمارے ہاں مارکیٹوں میں ملتا نیا، یعنی پرانا ملے گا آپ کو، استعمال شدہ نیا۔ یہ وہ غریب ملک ہے جس کے اندر تھر میں لوگوں کو پانی نہیں مل رہا۔ اور میرے نفس کی خواہش یہ ہے کہ کہیں مجھ سے پہلے، میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے بیویاں کپڑے خریدتی کپڑے کی دکانوں پہ، کل چھاٹ ہے تو ڈیزائن بڑے لوگوں پا لیا ہے، وہ دے جو بھی کسی نے، جو میرج ہال زیادہ مہنگا بنتا ہے نا اس میں رش زیادہ ہے۔ سستے میرج ہالوں کے اندر رش، جائیں جا کے تجزیہ کر لیں، میں آپ کو نتیجہ نکال کے دے رہا ہوں۔ وہ بھائی کدھر ہے وہ غریبی، کدھر ہیں وہ غریب لوگ؟ وہ تو پتہ نہیں بیچارے کہاں سو گئے، کونوں میں لگ گئے، وہ تو سانس بھی نہیں لیتے۔ ہماری خواہشات نفسانیہ اتنی بڑھ گئی ہیں، اتنی بڑھ گئی ہیں، دنیا کے اندر جو گناہ ہو رہے ہیں یہ روزی روٹی کے لیے نہیں ہو رہے، روزی روٹی تو اللہ دیتا ہے۔ جو لوگ جسم پروشی کر رہے ہیں، یہ جو لوگ لوگوں کی تجارت کر رہے ہیں، دھندے ہو رہے ہیں، تو روزی روٹی کے لیے نہیں، نفسانی خواہشات کے لیے۔ یہ کاروں اور بنگلوں کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ جائیدادوں کے لیے ہو رہا ہے، یہ نیا پٹرول پمپ لگانے کے لیے کوشش ہو رہی ہے، یہ ساری جدوجہد۔ مطلب آپ دیکھیں نا، ہمارے یہاں ایک گھر ہوتا ہے، گھر کے بعد ایک لان ہوتا ہے، اس سے صبر نہیں آتا تو اس کے بعد پھر فارم ہاؤس ہوتا ہے، ڈھیرا ہوتا ہے، اس کی الگ ہمیں ضرورت ہے۔ نہ اتنے پیر نہ دنیا کے اندر آپ پساریں کہ دنیا سے جانے لگیں تو یارو کٹھے ہی نہ کر پائیں، نہ اتنے نہ۔ اپنی زندگی مختصر، محدود، تھوڑا سا، تھوڑی خواہشات، گنے ہوئے پیسے، نفع تلے کام۔ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے وہ الجھتا جاتا ہے، اس کے مسائل بڑھتے جاتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ہاں لوگوں کی آمدن تھوڑی نہیں، خرچے زیادہ ہیں، مسائل اخراجات کے آمدن کے تھوڑے ہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے قربان جاؤں، مدینے والے حبیب نے کمال کر کے ہمیں دکھایا۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا میں تو بھوک لگنے پہ روٹی کھاتا ہوں، میں تو بھوک پوری لگ جائے تو کھاتا ہوں، اور فرمایا پوری بھوک مٹتی نہیں تو میں ہاتھ کھینچ بھی لیتا ہوں، میں شکم سیری نہیں کرتا۔ بھوک ہم تو ٹائم دے کے روٹی کھاتے ہیں، یہ نہیں کہتے بھوک لگی، کہتے 7 بج گئے، ناشتے کا ٹائم ہو گیا، اب 2 بج گئے، اب دوپہر کے کھانے کا یعنی ٹائم ہو جاتا ہے، بھوک لگے نہ لگے۔ اب مغرب ہو گئی تو شام کے کھانے کا
اپنی خواہشات کو سمیٹو ورنہ یہ غلام بنا لے گی. میں آپ کو صحیح بتاتا، بچپن میں جوانی میں جن لوگوں نے خواہشوں کو نہیں نا سمیٹا، میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں بڑھاپا آ گیا ہے، اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ غلطی چھوڑ دیں پر وہ رچ بس گئی ہے. ان کے بچے انہیں کہتے ہیں ابا بس کر، لوگ شکایتیں کرتے ہیں، لیکن چونکہ جوانی میں کنٹرول نہیں کیا تو بڑھاپے میں کیسے ہوگا؟ ہماری خواہشات ہمارے لیے مصیبت بن گئی ہیں. ہم کچھ ایسی بری عادتیں تھیں جن کے پیچھے لگ گئے تو تباہ ہو گئے. واپس آئیں. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے نا اپنی زندگی کو محدود کر کے رکھا. محدود. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے ملنے آئے. جناب عمر کہنے لگے یار بڑا کام کا بندہ ملنے آیا ہے، کوئی مطلب کی بات ملے گی. وہ جی کہنے والے بھی بڑے ہوتے ہیں نا، تو ان کا ویسے بھی حق نہیں بنتا کہ وہ جا کے بتائیں. کچھ ہوتے ہیں جو دوست ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، وہ کئی دفعہ کچھ باتیں بتاتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، اس میں مزہ آتا ہے. حضرت عمر فاروق نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یار بڑے دنوں کے بعد آئے ہو تو یہ تو بتاؤ میرے اندر کوئی غلطی تو نہیں؟ میں حکومت کر رہا ہوں، لوگ سارے عدل انصاف کی باتیں بتا رہے ہیں، میرے تقوی کی باتیں سنا رہے ہیں، کوئی غلطی؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بالکل غلطی ہے عمر، تمہارے اندر بڑی شدید ہے، مجھے بڑی ناپسند ہے، اور شدید قسم کی غلطی ہے، نہیں ہونی چاہیے تھی. حضرت عمر فرمانے لگے بولو. عرض کی مدینہ کیا پورے 22 لاکھ مربع میل میں سب جگہ غربت ختم ہو گئی ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے نہیں. تو فرمانے لگے مجھے پتہ چلا ہے کہ جب تمہارے پاس دوپہر کا کھانا آتا ہے تو سالن کے ساتھ چٹنی بھی آتی ہے. یہ غلطی نہیں؟ تمہاری حکومت میں 22 لاکھ مربع میل 24 لاکھ مربع میل سارے بندے پیٹ بھر کے روٹی کھانے لگے. عرض کی نہیں. تو فرمانے لگے حضرت سلمان فارسی عمر پھر تو 2 سالن کھاتا ہے کہ ایک وقت میں، اللہ سے ڈر نہیں آتا؟ تو جناب عمر فاروق رو پڑے. یہ بالکل جائز تھا. اس بات سے اگر کوئی منع کرتا ہے تو جائز نہیں دین میں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا، آپ کے پاس جائز پہلے 6 سالن کھائیں، میں کون منع کرنے والا؟ پر وہ عمر تھے نا، عمر کا منصب اور ہے. حضرت سلمان فارسی نے جب کہا تو عمر رو پڑے. کہنے لگے تو میرا سنگی ہے، میرے لیے دعا کر، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد یہ غلطی نہیں دہراؤں. اپنی خواہشات کو اتنا اصول پسندی کا نام نہیں، دور دور تک نام نہیں اصول پسندی کا. حضرت سیدنا بہلول دانا، بندہ سادہ تھا تو نام اس کا دانا تھا. آپ بیٹھے تھے تو ہارون رشید کا لشکر آنے لگا تو وہ ایک بندہ دوڑا آیا، کہنے لگا بابا رستے سے اٹھ جا، ہارون رشید آ رہا ہے. تو آپ فرمانے لگے تو غلام ہے نا، تو نے ڈیوٹی کر دی ہے نا، اطلاع دے دیا، میری مرضی اٹھوں چاہے نہ اٹھوں، تیری ڈیوٹی پوری ہوگی، تو جا، تیرا کام ہو گیا. کہنے لگا بادشاہ میں اس کا غلام ہوں، تو ناراض ہوگا، تو اٹھ جا. تو بادشاہ کہنے لگا تو اس کا غلام ہے تو وہ میرے غلام کا غلام ہے، اور اگر تجھے زیادہ دقت ہو تو اسے جا کے بتا دینا، بے شک میں کوئی ڈرتا نہیں اس سے. ہارون رشید کو جا کے بتایا کہ وہ سادہ سا بابا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہارون رشید میرے غلام کا غلام ہے. تو ہارون رشید بھی ناراض ہوا، کہنے لگا پتہ کر لیتے. جا کے پوچھا یہ تم نے کیا کہا، غلام کے غلام؟ تو آپ فرمانے لگے بادشاہ سچ بتا، تو اپنے نفس کا غلام نہیں تو نفسانی خواہشات کا بتا، تو غلام نہیں. تو دوسرے بادشاہ کا جس طرح کا تخت اور تاج دیکھتا ہے اس طرح کا بنوا کے رکھ نہیں لیتا، تو غلام ہے کہ نہیں نفس کا؟ بادشاہ چپ کر گیا. فرمانے لگے تو نفس کا غلام ہے اور نفس میرا غلام ہے اور میری مرضی پہ چلتا ہے، تو اب بول تو غلام کا غلام ہے کہ نہیں؟ تو ہارون رشید کہنے لگے حضرت بہلول دانا سے میں نے کئی دفعہ ارادہ کیا ہے کہ آپ سے نہ ملوں، پر آ ہی جاتا ہوں، پر فتح ہر دفعہ آپ کی ہو جاتی، کامیابیاں آپ کو ہی ملتی. دوست تھوڑا نہ کہیں رکیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، شدید علیل تھے، طبیعت مبارک میں کمزوری آ گئی، کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا تھا، گھر والے بار بار کہتے کچھ کھا لیجئے کچھ کھا لیجئے، نہیں کھاتے تھے. بالآخر حضرت نافع آپ کے غلام تھے، ان سے کہنے لگے کہیں سے مچھلی مل جائے نا تھوڑی سی، میں کھاؤں گا. تو کہتے ہیں میں سارے مدینے میں ڈھونڈتا رہا، مچھلی نہ ملی. اگلے دن بھی ڈھونڈی تو نہ ملی، تیسرے دن بھی ڈھونڈی تو نہ ملی. تو فرمانے لگے یار بس چھوٹی سی خواہش ہے، کوئی فرض نہیں ملتی تو رہنے دے. کہتے چوتھے دن مچھلی مل گئی، میں 1.5 دینار کی مچھلی لا کے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو مچھلی رکھی
تو آپ نے لقمہ روٹی کا توڑا تھا، مچھلی کو لگانے لگے کہ دروازے پہ فقیر نے آ کے آواز دی، کچھ کھانے کو دو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے روک لیا اور ہنسے۔ کئی دفعہ دے ہم بھی دیتے ہیں پر ہمارا چہرہ دیکھنے والا ہوتا ہے، اتنے ہم غصے میں ہوتے ہیں، دے دیتے ہیں، لیکن جو کھلوٹیں ہوتی ہیں نا چہرے والی، وہ گنی نہیں جاتی۔ ہنسے اور میں دیکھو میرا اللہ کتنا کریم ہے، وہ مجھے بچانا چاہتا، اٹھا بار دیا جا کے۔ تو خادم اب حکم کا پابند تھا، وہ لیت اللہ تو کر نہیں سکتا تھا، وہ گیا اور جا کے دے آیا۔ فقیر جب سارے محلے سے آٹا اکٹھا کر لیتے ہیں تو پھر ایک جگہ جا کے بیچتے بھی ہیں۔ دے آیا، وہ 2 گلیاں آگے گزرا تو میں پیچھے دوڑا گیا، میں نے کہا سچ بتا کھانی ہے کہ بیچنی ہے؟ وہ کہنے لگا جو بھی سبب لگ جائے کر جاؤں گا، آپ نے دے جو دی ہے۔ تو کہتا ہے میں نے اسے کہا کہ یہ 1.5 دینار کی میں نے خریدی تھی، اگر تو 2 دینار کی مجھے بیچ دے تو آج کل مچھلی مدینے میں مل نہیں رہی، تو میں اپنے آقا کو دے دوں گا، وہ یہی کھائیں گے، بیمار ہے۔ تو کہنے لگا جی بسم اللہ، مجھے کیا اعتراض ہے، 2 دینار مل رہے ہیں، 1.5 کی مچھلی، اور 1.5 کی بھی کسی نے نہیں خریدنی تھی، اب تو پک گئی۔ فرماتے میں نے 2 دینار اس کو تھمائے، وہ مچھلی اس سے خریدی اور خرید کر کے میں لا کے حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے دوبارہ رکھی۔ تو فرمایا یہ کیسے آ گئی؟ میں نے کہا حضور 1.5 کی خریدی تھی اور پھر فقیر کو دے دی، اب اسی سے میں 2 دینار کی خرید کے لایا ہوں، آپ قبول فرمائیں۔ تو فرمانے لگے تم نے اچھا نہیں کیا، اب اس طرح کرو 2 دینار بھی اسے دے اور مچھلی بھی واپس دے آؤ۔ عرض کی حضور کیوں؟ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضور پڑھا ہے۔ فرمایا رب فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم بھلائی کو اس وقت پہنچو گے جب اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ کرو گے۔ امام غزالی نے لکھا ہے، فرمانے لگے دے آ۔ تو وہ حضرت نافع کہتے ہیں میں دینے گیا، دے کے واپس آیا تو کچھ پریشان تھا، کیونکہ مجھے بھی 4 دن ہو گئے تھے نا تلاش کرتے، تھوڑی طبیعت میں مایوسی تھی کہ اتنی محنت سے میں نے لایا اور آپ نے واپس کر دی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے مجھے قریب بٹھایا، پھر مجھے تھپکی دی، فرمانے لگے پتر میں نے ویسے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور آج کل تو میں ویسے ہی بیمار ہوں، ٹائم ہی نہیں، وقت ہی نہیں، موقع ہی نہیں جھوٹ بولنے کا۔ میں تجھے سچ بتاؤں، مجھے مچھلی کھا کے اتنا سکون نہیں ہونا تھا جتنی اللہ کے راستے میں خیرات کھا کے مجھے سکون ہوا۔ تو تجھے تو میری راحت سے غرض ہے نا کہ مجھے راحت کیسے ہوتی ہے، تو مجھے سکون ملا ہے راہ خدا میں دے، میں نفسانی خواہش پوری کر لیتا تو یہ میرا نفس کل پھر مجھ سے مچھلی مانگتا، پرسوں کہتا نہیں چھوٹے گوشت کی یخنی بھی چاہیے۔ ہم لوگ الجھ گئے ہیں، بہت بڑے قیدی ہیں اپنے آپ کے، بڑے قیدی ہیں، سارا دن اپنی خواہشات کی تکمیل میں بھاگے رہتے ہیں، بڑے بڑے سونے نوجوان۔ میں ان پہ تنقید نہیں کرتا، مجھے ان پہ ترس آتا ہے۔ جب میں رات کے اندھیروں میں انہیں ٹیلی فون لے کے چوکوں میں کھڑے دیکھتا ہوں تو مجھے رحم آتا ہے۔ میں کہتا ہوں دیکھو نفس کی خواہش کے پیچھے یہ کیا مثلاً آخر کیا ہے اس میں؟ ایک عورت کے پیچھے تباہ کر لیا اپنے آپ کو، یعنی زیادہ سے یہ کوئی مقصود ہے؟ یہ کوئی مقصد حیات ہے جس کو مقصد بنا لیا؟ میرے عزیز بات کو سمجھ لے، اتنا خوبصورت آدمی ہے اور اتنا اس کا اونچا قد کاٹ ہے، اور کیا کس کے پیچھے یہ بھاگا ہوا ہے؟ بڑا سمجھدار، دانشور، عقل مند آدمی، ذی روح بندہ، لیکن اس کا سٹیٹس آپ یہ ملاحظہ کریں کہ وہ 20-40 ہزار کی خاطر جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، فریب اور فراڈ کرتا ہے۔ ہم اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے اس طرح بھاگتے ہیں کہ ہم اصل سے رہ جاتے ہیں۔ میری باتوں میں سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ تھوڑا تھوڑا کر کے، ایک ایک کر کے ان کی باتیں کم مانی۔ وہ ضروری تو نہیں نا کہ سویرے ناشتہ بازار سے اپنی مرضی کا تگڑا کیا، بازار سے لا کے پوڑیاں چنے بہترین کھائے، اور پوڑیاں چنے ابھی کھائے نہیں، شاپر میں ڈالے ہوئے ہیں، اور وہ لے کے ابھی آ رہا ہے، تو ساتھ ہی رستے سے گوشت بھی چھوٹا اچھا لگا تو 2 کلو وہ بھی لے آئے کہ پوڑیاں چنے کھاؤں گا اور دوپہر کے لیے گوشت پکاؤں گا۔ وہ پہلے یہ تو کھا لے صاحب، اس سے تو نجات پا لے، یہ پتہ نہیں ہضم ہوتا ہے کہ کچھ اور کرتا ہے تیرے ساتھ۔ ہماری خواہشات بڑی لمبی چوڑی، خواہشات کے ساتھ ہی ہم دوستی کرتے ہیں، خواہشات کے ساتھ ہی ہم رشتہ داری کرتے ہیں، خواہشات کے ساتھ ہی ہم شادی کرتے ہیں، سارا کچھ خواہشات کے ساتھ۔ سیاسی شادیاں، وہاں شادی کریں گے تو اتنا مال آئے گا، اتنا کچھ جائے گا، خواہشات کے ساتھ۔ رشتہ داری خواہشات، غریب رشتہ دار سے دوستی نہیں، خواہش نہیں پوری کر سکتا، امیر سے۔ ہر شے خواہشات کے لیبل کے اندر بندھی ہوئی،
آپ دیکھ لیں سارے معاملات کو ہم نے اپنی نفسانی خواہش کے اندر رکھ دیا ہے. میری مرضی کے مطابق دنیا چلے تو ساری اچھی ہے، اور میری مرضی نہ سنے تو بندہ ایک بھی اچھا نہیں ہے. اپنی خواہشات کے چنگل میں ہم نے غلامی اختیار کر لی صبح سے شام تک، نفسانیت ہی نفسانیت. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دشمن پر غالب آ گئے. جب غالب ہوئے تو اس نے معاذ اللہ حضرت علی پر تھوک دیا. کافر تھا، اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں حضرت علی کو غصہ دلاتا ہوں تاکہ یہ مجھے جلدی مار دے، لیکن اسے نہیں پتا تھا یہ علی ہے. اسے نہیں خبر تھی کہ یہ جو خمیر ہے نا، ان کی تربیت مدینے والے محبوب نے فرمائی ہے. یہاں جو چمک دمک ہے اس کا رنگ ساری دنیا سے نرالا ہے، انوکھا ہے، شاندار ہے، وزادار ہے، کمال ہے. کہا حضرت علی پر معاذ اللہ میں یہ کام کرتا ہوں تاکہ وہ جلدی قتل کر دیں گے، لیکن جب اس نے مولا علی کی طرف یہ نازیبا حرکت کی تو حضرت علی نہ تلوار چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے. توجہ کرنا، رزلٹ دیکھنا. مولا علی پیچھے ہٹ گئے اور فرمانے لگے جا تو آزاد ہے. وہ کہنے لگا میں آزاد ہوں، کس طرح، کیسے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے میرا تیرا ذاتی جھگڑا تو کوئی نہیں نا، نہ تو نے میری زمین پہ قبضہ کیا، نہ میرا مال لوٹا، نہ میری عزت پر ہاتھ ڈالا. میرا تیرا جھگڑا اللہ کی رضا کے لیے، خالص اس لیے کہ تو اللہ کی نافرمانی کر رہا، خالصتاً اس لیے تیرا اور میرا یہ جھگڑا ہے. باقی جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ اب تو نے میری ذات شامل کر دی، اب تو نے مجھے تکلیف دے دی، اب تو نے مجھے اذیت میں مبتلا کر دیا. تو حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے اب ذات آ گئی ہے میری بیچ میں، اب میری ذات بیچ میں آ گئی ہے. اب اگر میں تجھے قتل کروں گا تو لگے گا میں نے اپنے ذاتی غصے میں قتل کیا. لہٰذا اب معاملہ یہ ہے کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں، اب تو چھٹی کر سکتا ہے، جا سکتا ہے، دوبارہ کبھی میرے ہاتھ آئے گی تو دیکھی جائے گی. مولا کائنات نے اسے چھوڑ دیا، لیکن وہ حضرت علی کا غلام بن گیا. وہ غلام بن گیا، کہنے لگا علی اب سمجھ آئی ہے کہ دین کتنا شاندار ہے، دین کتنا اعلیٰ ہے، دین کی قدریں کتنی پاکیزہ اور کتنی حسین ہے اور کتنا منور ہے. محبوب کریم کا دین، آپ مجھے کلمہ ہی پڑھا دیں. گویا جو بندہ تلوار سے فتح نہ ہو سکا وہ مولا علی کے خلوص سے فتح ہو گیا. حضرت علی کے خلوص سے، للہیت سے، اللہ کے ساتھ جو ان کا رشتہ تھا، اس رشتے کی برکت سے وہ آدمی فتح ہو گیا. میرے بھائی، خلوص والا جو عمل ہوتا ہے نا، خلوص والا، وہ تو بڑا تھوڑا بھی ہو تو قبول ہوتا ہے. اس میں بڑی دیکھیں نا، اللہ کی بارگاہ میں مقدار نہیں دیکھی جاتی، معیار دیکھا جاتا ہے. مقدار نہیں دیکھی جاتی، معیار دیکھا جاتا ہے. ایک بزرگ تھی حضرت ابو مرتعش ان کا نام تھا. وہ فرماتے ہیں میرا چوتھا پانچواں حج تھا، نفلی حج کرنے کے لیے میں جا رہا تھا. تیاری میری مکمل ہو گئی تھی، 2-4 دنوں میں میری روانگی تھی، ارادہ میرا مضبوط تھا، معاملات سارے طے ہو گئے تھے. بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نیک نوجوان تھا، دن کو روزہ رکھتا، رات کو نماز پڑھتا، پر اللہ سے ڈرتا پھر بھی بہت زیادہ تھا، بڑا ہی ڈرتا تھا. موت کا وقت آیا تو ماں ہی تھی بس اس کی، تو ماں سے کہنے لگا اماں تو میری ماں ہے، میرے ساتھ 3 وعدے تو کر. اس نے کہا پتر تو بتا، آخری ہج کی لے رہا ہے اور اس غریبنی ماں سے تو وعدہ لے رہا ہے، بتا کیا وعدہ ہے. عرض کرنے لگا اماں جب میں مر جاؤں نا تو میرے گلے میں رسی ڈال کے تو مجھے گھمانا کر کے صحن میں، اور لوگوں کو کہنا جو رب کی نافرمانی کرے اس کا یہی حال ہوتا ہے. یہ اعلان کرنا جو اللہ کے نافرمان ہوں ان کا یہی اشر کیا جانا چاہیے. اور اماں پھر دوسرا وعدہ کر، میرا رات کو جنازہ اٹھایا جائے، میں نہیں چاہتا کہ کسی کے منہ سے یہ لفظ نکل جائے کہ وہ دیکھو اللہ کا نافرمان جا رہا. رات کو میرا جنازہ اٹھانا. اور اماں تیسرا میرے ساتھ وعدہ کر کہ لوگ مجھے دفن کر کے آ جائیں گے تو میری قبر پہ چلی جائے گی. عمل میرے پاس کوئی نہیں، پر مجھے لگتا ہے ماں کے قدموں کی برکت سے عرش کا مالک بھی رحم فرمائے گا. اماں تو وعدہ کر کہ میرے ساتھ وعدہ کر. بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ
ماں بوڑھی ماں نے وعدہ کر لیا، کہا بیٹے ٹھیک ہے، اگر تیری یہی ضد ہے تو میں تیار ہوں۔ پھر اس نے کلمہ شہادت پڑھا، اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی۔ بوڑھی ماں نے رسی منگائی تو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو ڈر جائے، اس نے تو کہا تھا نا کہ رسی ڈال کے گھمانا اور کہنا یہ اللہ کا نافرمان ہے، اس کا یہی اشر ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جب ماں گلے میں رسی ڈالنے لگی تو گھر کے ہر کونے سے آواز آنے لگی، خبردار، یہ رب کا دوست ہے، اللہ کے دوستوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کیا جائے، اسے چھوڑ دیا جائے۔ اور کہا تمہیں کچھ بھی اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو رب کا دوست ہے اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ کچھ کوئی بندہ کہے گا کہ یہ تو ایک بابا فرید کا سنایا ہوا واقعہ ہے، سنیے، بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، حضور فرماتے ایک شخص مرنے لگا تو اپنے بچوں سے کہنے لگا کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اور پھر میرے جلے ہوئے وجود کو پیس دینا، پھر مجھے ہوا میں اڑا دینا، پتر مجھے اڑا دینا، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، اگر رب نے مجھ سے حساب پوچھا تو میں قابل نہیں ہوں، اڑا دینا مجھے ہواؤں میں، اگر اس نے مجھ سے عذاب لیا تو حساب لیا تو بڑا سخت حساب لے گا۔ حضور فرماتے ہیں، بخاری میں موجود ہے، اس کے بچوں نے اسی طرح کیا، اس کے مرنے کے بعد اسے جلایا، ہوا میں اڑا دیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں رب کریم نے حکم دیا زمین کو کہ اس کے ذرات کو جمع کرو، زمین نے ذرے جمع کیے، خدا نے حکم دیا تو اس کا وجود پھر سے اسی شکل میں آیا، تو رب کریم نے فرمایا یہ جو تو نے وصیت کی تو کیوں کی؟ اللہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ یہ کی تو کیوں کی؟ تو وہ پڑا کہنے لگا اللہ میرے اندر تو طاقت نہیں تھی تیرے سامنے کھڑا ہو کے حساب دے سکوں، تجھے منانے کے لیے تیرے خوف سے ڈر گیا، میں ڈر گیا۔ اگرچہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ آج یہ وصیت کرنا، اس رنگ میں یہ طرز اختیار کرنا درست نہیں، لیکن آپ غور فرمائیے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس نے کہا نا اللہ تو اس سے ڈر کے یہ کیا، تو رب کریم نے فرمایا جا پھر میں نے تیری مغفرت کر دی، کیونکہ اللہ کو پتا تھا یہ دل سے بات کرنا۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رب نہ مانے تو پھر وہ کمزوروں کے صدقے مان جاتا ہے، پھر وہ ضعیفوں کے صدقے مان جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تم سے بارشیں روکنا چاہتا ہے پر تمہارے ضعیفوں، کمزوروں، غریبوں کے صدقے، مجبوروں کے صدقے وہ تم پر بارشیں برساتا ہے۔ حضور فرماتے رب اشغاظ اغبر لو اقسم علی اللہ لا برا، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے بالوں میں خاک پڑی ہوتی ہے، چہروں پہ مٹی الجھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ پہ قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم بھی پوری کر دیتا، قسم بھی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں، ابن قدامہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں بارش نہیں ہوتی تھی مکے میں، قحط پڑ گیا تو سب لوگ مسجد الحرام سے باہر کھلی جگہ میں نکلے دعا کرنے کے لیے، سب اپنی اپنی دعائیں کر رہے تھے، تو میں تھوڑا باہر ہوا تو اچانک ایک غلام آیا، کالا سیاہ رنگ، 2 رکعتیں نماز پڑھ کے تو ہاتھ پھیلائے تو کہنے لگا اللہ مجھے پتہ ہے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے میری نافرمانیوں کی وجہ سے ہوا ہے، ناراض ہو گیا نا تو نے بارش روک لی، ناراض ہو گیا نا، ہمیں سبق سکھانا چاہتا ہے نا، یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں، یہ صرف میری نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اللہ رحم فرما، تیرے بندے تھوڑی سی بھی سختی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، کمزور ہیں، ڈر جاتے، غلام ہے، دعائیں مانگ رہا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں اس نے چہرے پہ ہاتھ پھیرے تو کالی گھٹائیں چھا گئی، بارش ہونے لگی، میں اس کے پیچھے گیا، اس کا گھر ڈھونڈ آیا، تعقب کیا، پیچھا کیا، گھر میں نے تلاش کر لی، اور گھر کو تلاش کر کے جب میں واپس آیا تو میں نے حضرت فضیل بن عیاض سے ذکر کیا تو کہنے لگے کسی طریقے سے اسے حاصل کرو۔ فرماتے میں اس کے گھر گیا، اس کے مالک نے مجھے دیکھا تو کہا عبداللہ ابن مبارک میرے گھر، اتنے بڑے ولی، اتنے بڑے درویش، اتنے بڑے محدث۔ میں نے کہا تیرا غلام چاہیے، اس نے کئی غلام دکھائے، میں نے کہا نہیں یہ نہیں، اس نے کہا یہ بڑے بڑے اچھے ہیں، کوئی سے بھی آپ لے لیں، خرید لیں، میں نے کہا نہیں۔ پھر وہ لاغر صاحب، وہ کمزور صاحب، وہ ضعیف سا نکل کر کے آیا، میں نے کہا یہ مجھے دے دو، تو کہنے لگا یہ تو بیچارہ بے ضرر سا آدمی ہے، کیا لے کے کریں گے؟ میں نے کہا نہیں مجھے یہی چاہیے۔ میں اس کو ساتھ لے کے چلا تو راستے میں پوچھنے لگا کہ میرے اندر تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، مجھے کیوں خریدا؟ آپ مجھ سے کیا خدمت لیں گے؟
عبداللہ ابن مبارک فرمانے لگے میں نے کہا کوئی خدمت بھی نہیں لوں گا، میں تو خود تیری خدمت کروں گا، میں تیرا بیاہ کراؤں گا، تیرے لیے مکان بناؤں گا، میں تیری خدمت کروں گا، میں تیرا اور تیرے رب کا رشتہ دیکھ چکا ہوں، میں تیرا اپنے مالک کے ساتھ جو تعلق ہے اسے دیکھ چکا ہوں۔ کہتے میں نے یہ لفظ کہے تو مجھے کہنے لگا 2 رکعتیں پڑھ لوں، اب مجھے لے جانا پر 2 رکعتیں پڑھ لوں۔ کہتے میں نے کہا پڑھ لو، تو 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد میری طرف دیکھ کے کہنے لگا آقا مجھے اپنا حق معاف کر دینا، میں خدمت نہیں کر سکا۔ پھر کہنے لگا اللہ راز تو کھل گیا، اے اللہ راز تو کھل گیا، اللہ تیرا میرا معاملہ تھا، راز تو کھل گیا، راز تو کھل گیا، اللہ راز تو کھل گیا، میں سراپا مخزن راز تھا، میں رہا تھا مدت و راز میں، یہ تو تیرا شوق کے دید کشا کشا مجھے کھینچ لایا مجاز میں، اللہ راز کھل گیا۔ یہ لفظ کہتے کہتے اس شخص نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح پرواز اس کی روح ہی پرواز کر گئی۔ تو کبھی ان کمزوروں کے ذریعے بھی اللہ کو منایا جا سکتا ہے، تو رب کو منانے کی کوشش کریں، اس کے حضور عجز کی کوشش کریں۔ ہر آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کر، اپنے مصلے پہ بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر اس سے کہے، اور یاد رکھنا وہ بڑا کریم ہے اور وہ بڑا قدیر ہے، بڑا قادر ہے، 1 منٹ لگاتا ہے اور ہر چیز اس کے کرم میں نہا جایا کرتی ہے، اس کے فضل میں ہر چیز نہا جاتی ہے۔ بوڑھے بھی دعائیں کریں، مائیں بھی دعائیں کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، یہ بھی مسلم میں موجود ہے، کہتی ہیں دعا رسول اللہ، کہتے ہیں نبی پاک نے دعا مانگی، حضور نے دعا مانگی۔ سبحان اللہ، کیا لفظ ہے، کیا وجد آفرین جملے۔ کہتی ہیں دعا رسول اللہ، نبی پاک نے دعا مانگی، ثم دعا، دعا مانگ کر حضور پھر دعا مانگنے لگے۔ حضور نے دعا مانگی اور دعا مانگ کر حضور پھر دعا مانگنے لگے، اور ثم دعا رسول اللہ، تیسری دفعہ فرماتی ہے، کہتی ہیں حضور نے دعا مانگی اور دعا مانگ کر پھر دعا مانگنے لگے، یعنی حضور نے دعا مانگی اور پھر دعا مانگی اور دعا ختم ہو گئی تو تیسری دفعہ پھر دعا مانگی، یعنی حضور نے مانگا۔ کیا کہا حضرت نے، فرمانے لگے مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ حضور نے دعا مانگی اور دعا مانگ کر پھر دعا مانگی اور دعا مانگ کر پھر دعا مانگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اللہ سے مانگنے کا، اس کو منانے کا یہ طریقہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے، یہ لفظ ابو داؤد شریف میں موجود ہے، ذرا ان کا بھی ذائقہ محسوس کیجئے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں حضور کی مجلس میں حاضر تھا، حضور مانگنے لگے اللہ سے، حضور اللہ سے مانگنے لگے۔ میں تو کئی دفعہ یہ دعا بھی مانگنے لگ جاتا ہوں کہ اللہ تو ان دعاؤں کی طرف تو دیکھ جو تیرے رسول نے ہمارے لیے مانگی۔ اللہ تو ہمیں تو نہیں نہ مانگنا آتا، نہیں طریقہ آتا، نہیں سلیقہ آتا، نہیں انداز آتا، ہم تو بے توجہ سے لوگ ہیں، بیٹھنے کا ڈھب نہیں آتا ہمیں تو ہاتھ اٹھانے کا سلیقہ نہیں آتا، ہم تو وضو کرنے کے اس طریقے سے آشنا نہیں، پر اللہ تیرے محبوب نے تو خوب مانگا ہے نا تجھ سے، تیرے پیارے حبیب علیہ السلام نے تو تجھے منایا ہے نا ہمارے حق میں، تو اللہ تو ان دعاؤں کی طرف تو دیکھ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں حضور کی مجلس مبارکہ میں بیٹھا تھا، ابو داؤد شریف میں موجود ہے، کہتے ہیں حضور دعا مانگ رہے تھے۔ دعا کیا تھی؟ دعا حضور یہ مانگ رہے تھے، رب اغفر لی، یا اللہ ہمیں بخش دے، وتب علیہ، اللہ ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ حضور دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ رب اغفر لی، یا اللہ ہمیں بخش دے، وتب علیہ، اور ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے اس ایک دعا کو ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر میرے نبی پاک نے اپنی زبان اطہر سے 100 مرتبہ ادا فرمایا۔ یہ 100 مرتبہ حضور نے یہ لفظ کہے، رب اغفر لی وتب علیہ، رب اغفر لی وتب علیہ، رب اغفر لی، اے اللہ بخش دے، رحم فرما، وتب علیہ، بس قبول کر لے نا اب ہماری توبہ، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کر لیا کرتا ہے، تو رحم فرمایا کرتا ہے۔ ایک ہی مجلس میں 100 دفعہ حضور نے دعا مانگی، دعا مانگ کے پھر دعا مانگی اور دعا مانگ کے پھر دعا مانگی۔ اللہ کو منایا میرے رسول پاک، حضور نے ہمیں بتلایا
اسے مناؤ، اس کی بارگاہ عالی مرتبت میں جھکو۔ اور حضور نے خود بھی یہ طریقہ ہمارے سامنے بطور سنت کے چھوڑا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے ہمیں کچھ اور باتیں بھی ارشاد فرمائی۔ حضور نے ہمیں بتلایا کہ پچھلے لوگ اپنے رب کو کیسے مناتے تھے، وہ کس طرح اس کے حضور ناز عرض کرتے تھے۔ حضور نے ہمیں اللہ کو منانے کے طریقے بھی بتلائے، فرمایا جب ماں باپ دعا مانگیں گے اولاد کے حق میں تو وہ مان جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب مسافر دعا مانگے گا تو اللہ مان جائے گا۔ فرمایا میرے رسول کریم نے کہ جب بیمار دعا مانگے گا تو اللہ مان جائے گا۔ اور سید عالم علیہ السلام فرمانے لگے جب تمہارے ضعیف، کمزور، مجبور لوگ دعا مانگیں گے تو اللہ مان جائے گا۔ اور حضور نے فرمایا جب تم فرض ادا کر کے دعا مانگو گے تو اللہ مان جائے گا۔ اور میرے محبوب نے فرمایا جب پچھلی رات اٹھ کے تم اس کے حضور عرض کرو گے تو وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا، وہ تم مان جائے گا۔ اور حضور نے ہمیں دن بتائے، فرمایا جمعے والے دن مانگنا مان جائے گا، شب قدر کو مانگ لینا مان جائے گا، شب برات میں دعائیں کرنا وہ مان جائے گا، رمضان کی راتوں میں مانگنا مان جائے گا، قرآن پاک کے ختم کے موقع پر دعا کرنا مان جائے گا۔ طریقے بتلائے۔ اب یہ ہے کہ ہم نے تو مانگنا تھا نا اس کی بارگاہ، ہم نے تو حاضر ہونا تھا، ہم نے تو جانا تھا۔ اب ہم نے آگے بڑھنا ہے، اس کے حضور عرض کرنا ہے۔ حضور نے ہمیں بتلایا کہ مومن متقی ہوتا ہے نا، پرہیزگار ہوتا ہے، اس نے کچھ نیکیاں بھی کی ہوتی ہیں، جس طرح اسے اپنے گناہوں کا پتہ ہوتا ہے نا۔ تمہارا اندر سے اس کام کے لیے ذوق کیا ہے، شوق کیا ہے؟ اگر وہ بنیاد مضبوط ہے تو پھر عمل کی جو آپ چھت ڈالیں گے وہ ساری چھت بھی مضبوط ہے۔ لیکن اگر ارادے کچے ہیں، کمزور ہیں، سازشیں ہیں، رنجشیں ہیں، اندر معاملات گڑبڑ ہیں، تو پھر کبھی دیواریں مضبوط ہو سکتی نیتی اچھی کریں۔ بڑی سادی مثال، بڑی صاف ستھری، مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نا، آپ ایک جگہ جنگ لڑنے کے لیے گئے، جہاد ہو رہا ہے۔ عرب کے جو لوگ ہوتے تھے وہ دشمن کو سزا بڑی سخت دیتے تھے۔ بعض لوگ مطالبہ بھی کرتے ہیں نا سخت سزا کا۔ ہمارا سرائکی کا ایک شاعر ہے، وہ کہا کرتا ہے دے تانگی ساڑھی زندگی تو تے دے سخت سزا تیری جان چھوٹے، ساکو مار نہ شاکر کستاں وچ یک لخت مکا تیری جان چھوٹے۔ عرب کے لوگ نا سخت سزا دیتے تھے، سخت، وہ اذیت دیتے، کبھی انگلی کاٹ دیتے، کبھی ہاتھ کاٹ دیتے۔ مختار سقفی نے جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو قتل کیا تو زیادہ تر کی گردنیں نہیں کاٹی تھی، بلکہ اس نے ہاتھ پیر کاٹ کے لوگوں کو جنگلوں میں پھینک دیا تھا، تڑپ تڑپ کے لوگ مر گئے۔ اسلام اس اذیت کا قائل ہے۔ اہل عرب اذیت دیتے تھے، بلکہ دشمن جب نڈھال ہو کے گر جاتا تھا نا تو اس پر گھوڑے دوڑا دیتے تھے، گھوڑے دوڑ جاتے تھے اس پر، لاشیں مسک کر دیتے، ناک کان آنکھیں نکال ڈالتے تھے، ٹکڑے کرتے تھے وجود کے، اذیت دیتے تھے۔ تو جب کوئی آدمی کسی کے نرغے میں آ جاتا تھا نا، قابو میں آتا تھا، تو اس کی خواہش ہوتی تھی کہ میں مارنے والے کو غصہ دلاؤں تاکہ مجھے جلدی مار دے، اذیت نہ دے، تکلیف نہ دے، مجھے جلدی مار ڈالے، جلدی قتل کر ڈالے۔ یہ ان کا مزاج ہوتا تھا، رویہ ہوتا تھا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دشمن پر غالب آ گئے۔ جب غالب ہوئے تو اس نے معاذ اللہ حضرت علی پر تھوک دیا۔ کافر تھا، اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں حضرت علی کو غصہ دلاتا ہوں تاکہ یہ مجھے جلدی مار دے، لیکن اسے نہیں پتا تھا یہ علی ہے، اسے نہیں خبر تھی کہ یہ جو خمیر ہے نا، ان کی تربیت مدینے والے محبوب نے فرمائی ہے۔ یہاں جو چمک دمک ہے اس کا رنگ ساری دنیا سے نرالا ہے، انوکھا ہے، شاندار ہے، وزادار ہے، کمال ہے۔ کہا حضرت علی پر معاذ اللہ میں یہ کام کرتا ہوں تاکہ وہ جلدی قتل کر دیں گے، لیکن جب اس نے مولا علی کی طرف یہ نازیبا حرکت کی تو حضرت علی نے تلوار چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے۔ توجہ کرنا، رزلٹ دیکھنا، مولا علی پیچھے ہٹ گئے اور فرمانے لگے جا تو آزاد ہے۔
وہ کہنے لگا میں آزاد ہوں، کس طرح، کیسے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے میرا تیرا ذاتی جھگڑا تو کوئی نہیں نا، نہ تو نے میری زمین پہ قبضہ کیا، نہ میرا مال لوٹا، نہ میری عزت پر ہاتھ ڈالا، میرا تیرا جھگڑا اللہ کی رضا کے لیے، خالص اس لیے کہ تو اللہ کی نافرمانی کر رہا، خالصتاً اس لیے تیرا اور میرا یہ جھگڑا ہے۔ باقی جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ اب تو نے میری ذات شامل کر دی، اب تو نے مجھے تکلیف دے دی، اب تو نے مجھے اذیت میں مبتلا کر دیا، تو حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے اب ذات آ گئی ہے میری بیچ میں، اب میری ذات بیچ میں آ گئی ہے، اب اگر میں تجھے قتل کروں گا تو لگے گا میں نے اپنے ذاتی غصے میں قتل کیا، لہٰذا اب معاملہ یہ ہے کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں، اب تو چھٹی کر سکتا ہے، جا سکتا ہے، دوبارہ کبھی میرے ہاتھ آئے گی تو دیکھی جائے گی۔ مولا کائنات نے اسے چھوڑ دیا، لیکن وہ حضرت علی کا غلام بن گیا، وہ غلام بن گیا۔ کہنے لگا علی اب سمجھ آئی ہے کہ دین کتنا شاندار ہے، دین کتنا اعلیٰ ہے، دین کی قدریں کتنی پاکیزہ اور کتنی حسین ہے اور کتنا منور ہے محبوب کریم کا دین، آپ مجھے کلمہ ہی پڑھا دیں۔ گویا جو بندہ تلوار سے فتح نہ ہو سکا وہ مولا علی کے خلوص سے فتح ہو گیا، حضرت علی کے خلوص سے، للہیت سے، اللہ کے ساتھ جو ان کا رشتہ تھا، اس رشتے کی برکت سے وہ آدمی فتح ہو گیا۔ میرے بھائی ہمارے معاملات کے اندر للہیت ختم ہوتی جا رہی ہے، خلوص نہیں رہا، کرامتیں ہیں، کہانیاں ہیں، داستانیں ہیں، الزامات ہیں، جھوٹ ہے، فریب ہے، فراڈ ہے، بڑا کچھ ہے۔ اگر نہیں ہے تو خلوص نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو ہمارا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رضا والا معاملہ نہیں ہے۔ کسی چیز کو اس کی حقیقت کی بجائے ہم تصورات کی دنیا میں جا کے، خیالات، توہمات اور افواہوں کی دنیا میں جا کے اس کو قبول کرتے ہیں۔ یاد رکھو جن لوگوں کی زندگیاں اللہ کی رضا کے لیے تھیں وہ لوگ بڑے اچھے تھے، بڑے خوش بخت تھے، بڑے خوش نصیب تھے، انہیں بدر کے میدان میں گردنیں کٹانے میں بھی بڑا ہی مزہ آیا تھا انہیں۔ آپ دیکھیں نا احد کے میدان میں جانے دینے میں بھی انہیں بڑا مزہ آیا۔ جب آدمی میں خلوص ہوتا ہے تو اس کے لیے جان قربان کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، لیکن جب خلوص نہیں ہوتا پھر گفتگو ہوتی ہے، پھر باتیں ہوتی ہیں، پھر داستانیں ہوتی ہیں، پھر کہانیاں ہوتی ہیں، پھر لب و لہجہ ہوتا ہے، پھر منصوبہ سازی ہوتی ہے، پھر ہیلے بہانے، پھر سغرے کبرے جوڑ کے لوگ کہانیاں اور داستانیں بناتے ہیں۔ خلوص اور للہیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھکے، عبادتوں کا، ریاضتوں کا، تلاوتوں کا جتنا اللہ ہمیں موقع دیتا ہے اس میں خلوص شامل کرنے کی کوشش کریں، للہیت شامل کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی رضا شامل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا حضرت معاذ ابن جبل کو جب یمن کے لیے روانہ کرنے لگے تو رسول پاک علیہ السلام نے بڑی نصیحتیں فرمائیں۔ ان نصیحتوں میں درد بڑا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے انہیں بتلایا تھا کہ جب تم واپس آؤ گے تو میری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی، تم میری قبر سے گزرو گے۔ اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا، جدوں نہ میں دسیا میں خاراں نوں میں خانے وچ، جان ٹوٹ جان گے تے میں خانہ مینوں روے گا۔ کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون، گلیاں دا ایانا تے سیانا مینوں روے گا۔ اور کیا خوبصورت بات انہوں نے کہی تھی، مجھے بڑی پسند ہے۔ کہنے لگے بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، او کیتی خوب تسلی ہو، اے دنیا دار پجاری زر دے کتیاں دے گل ٹلی ہو، بک بک روسن اکھیاں تکیو ویکھ حویلی کلی ہو، تے کوچ نصیر اساں جدوں کیتی پھر پہ جانی تھر تھلی ہو، کوچ نصیر اساں جدوں کیتی پھر پہ جانی پھر کمال ہو جائے گی، بعد مرن دے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے ہے جنازہ۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا معاذ جب تم واپس گزرو گے نا تو میری قبر کے پاس سے گزرو گے، ملاقات نہیں ہوگی۔ تو وہ جو نصیحتیں تھی نا اس موقع پر جب آپ گویا کسی سے آخری ملاقات کر رہے ہوتے، ان نصیحتوں کے اندر جو حسن ہوتا ہے، کمال ہوتا ہے، وہ تو جاتے جاتے کی بات، لے سجنا سا توڑ نہیں پائی، جان ہی دیتی راہ تیرے، وہ جو جاتے جاتے کی گفتگو ہوتی ہے، وہ جو انداز ہوتا ہے وہ بڑا کمال ہوتا ہے۔
اور اس کی گہرائی اور گہرائی کو وہ سمجھ سکتا ہے جس کو وہ لمحے میسر آتے، جو اس وقت اس مقام پہ کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ کے روئے کہ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ حضور کوئی خاص نصیحت تو نبی پاک نے بڑا کچھ فرمایا، ایک جملہ حضور نے یہ کہا، معاذ عمل جتنا بھی کرنا خلوص کے ساتھ کرنا۔ اور محبوب نے فرمایا تیرا خلوص کے ساتھ کیا ہوا تھوڑا عمل بھی رب کی بارگاہ میں زیادہ بنا کے تیرے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا۔ جتنا بھی کرنا خلوص کے ساتھ کرنا، بولیے خلوص کے ساتھ کرنا، للہیت کے ساتھ کرنا، اس کے اندر کوئی کمزوری نہ آنے پائے، للہیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، رواداری کے ساتھ، پیار کے ساتھ کرنا۔ میرے بھائیوں، یہ سمجھنے کا مقام ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کا بھی ہمارے دل کو پتہ ہوتا ہے، اور جب اندر ریاکاریاں ہوتی ہیں تو ہمارے دل کو اس کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ ہمیں دونوں باتوں کی خبر ہے۔ اب ہمیں خود سوچنا ہے، ہمیں خود فکر کرنی ہے، غور کرنا ہے کہ ہمارا انداز۔ ایک بزرگ تھے امام غزالی نے لکھا ہے، انہوں نے 7 سال پورے 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی اور پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی۔ 7 دن نہیں پوری پڑھی جاتی 5 نمازیں پہلی صف میں پہلی تکبیر کے ساتھ۔ 7 پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کہتے ہیں، امام نے اللہ اکبر کہا پہلی تکبیر میں تو ہم نے بھی ساتھ ہی اللہ پہلی صف میں 7 سال تک 5 نمازیں تکبیر اولیٰ سے بہت بڑا کارنامہ ہے، بہت بڑی بات ہے۔ مطلب بندہ یہاں سے اٹھ کے آتے، وضو کرتے، کوئی معاملہ آ گیا، کوئی مطلب اس کو حاجت ہو گئی استنجا وضو کی، تو وہ ٹائم نکل جاتا ہے، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے۔ 7 سال پورے نماز پڑھی تو کہتے ہیں 7 سال کے بعد نا ایک دن 8واں سال لگا ہوا تھا تو بزرگ فرماتے ہیں میں ذرا لیٹ ہو گیا، تکبیر اولیٰ تو مل گئی پر پہلی صف نہ ملی، تیسری صف میں جگہ ملی۔ بزرگوں کے تقوی دیکھیے گا، فرماتے تیسری صف میں میں نے نماز پڑھی تو میرے دل کے اندر خیال آیا یار لوگ کیا سوچیں گے کہ اتنا اچھا اس کا ریکارڈ تھا، پہلی صف میں یہ نماز پڑھتا تھا تو آج تیسری صف میں لوگ کیا سوچیں گے۔ فرماتے ہیں جب یہ لفظ زبان پہ آیا تو میرا ضمیر بول پڑا، جب یہ سوچ دل میں آئی تو میرا اندر تڑپ اٹھا، چھم چھم میرے آنسو نکلنے لگے، میں رویا۔ اور فرماتے ہیں لوگ چلے گئے اور میں نفل پڑھتا روتا رہا۔ میں نے کہا اللہ مجھے یوں لگتا ہے وہ 7 سال تک پہلی صف میں جو نمازیں پڑھتا رہا وہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا رہا۔ فرماتے میں نے 7 سال کی نمازیں قضا پڑھی، قضا نمازیں پڑھی، اس لیے کہ مجھے سمجھ آئی کہ وہ نماز اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھی، وہ تو بندوں کو ریکارڈ بنانے کے لیے تھی۔ تو میں نے وہ 7 سال کی نمازیں قضا پڑھی، اور فرماتے ہیں اب دوبارہ سے جب میں جاتا ہوں تو پھر میں اپنے دل پہ غور کرتا ہوں کہ پہلی صف تکبیر اولیٰ پر یہ بتا نیت کیا ہے، یہ بتا کہ تیرا ارادہ کیا ہے۔ شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے تیرے وجود کا قبلہ تو سیدھا ہے، دل کے قبلے کی بھی بات بتا۔ تیرے وجود کا قبلہ درست ہے پر دل کے قبلے کی بھی، ہاں خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی کا تیغ فساں لا الہ، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے۔ صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، اور اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں پر مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا۔ تو یہ جو ہمارا مزاج ہے نا لوگوں کو دکھانے کا، بتانے کا، سنانے کا، شیخ ابو العباس مرسی فرماتے کہ مجھے کئی دفعہ محبوب کریم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا، میرا اور حضور کا معاملہ تھا، پھر میں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں پھر انہوں نے آنا چھوڑ دیا، اس لیے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بتانے کی نہیں ہوتی، لیکن کچھ بندوں کو بشارتیں ہوتی بڑی ہیں، وہ ان بیچاروں کو بد ہضمی ہو جاتی، وہ بتائیں نا جب تک 20 لوگوں کو تب تک ان کی وہ بد ہضمی ختم ہے۔ حالانکہ ہر چیز بتانے کی، دکھانے کی، سنانے کی، ہر چیز کی وضاحت دینے کی نہیں ہوتی، ہر چیز ایسی نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ جیسے لوگ فرمایا کرتے تھے علم کی 2 تھیلیاں، ایک کھولی ہے دوسری کھولو تو مجھے قتل کر دو، ہر چیز کو بتانے سمجھانے کی ہوتی ہے۔ تو
خلوص دیکھیں کتنا ہے اس میں، للہیت کتنی ہے، اللہ کی رضا کتنی ہے۔ الحمدللہ تعالی اس مہینے سے جو جولائی کا ہے، میرے خیال ہے 4-5 جولائی سے حج کی فلائٹ شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ خوش نہیں ہوئے آپ سن کے؟ جو جا رہے ہیں رب ان کا قبول فرمائے، اور جو رہ گئے اللہ انہیں موقع عطا فرمائے۔ ای سعادت بزور بازو نیس تانہ بخشندہ خدائے بخشن۔ یہ سعادتیں بازو کی قوت سے نہیں ملتی، تبھی ملتی ہیں جب اللہ عطا کرتا ہے، جب رب اپنے فضل سے عطا کرتا ہے پھر یہ سعادتیں ملتی ہیں۔ لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے حج بھی آج کل ساتھ ساتھ حج ہوتا ہے، ساتھ ساتھ سیلفی ہوتی ہے، آخر تک چلتا ہے۔ ایک بزرگ تھے حضرت ابو مرتعش ان کا نام تھا، وہ فرماتے ہیں میرا 4تھا-5واں حج تھا، نفلی حج کرنے کے لیے میں جا رہا تھا، تیاری میری مکمل ہو گئی تھی، 2-4 دنوں میں میری روانگی تھی، ارادہ میرا مضبوط تھا، معاملات سارے طے ہو گئے تھے، بس میں جانے کے قریب تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن گھر میں بیٹھا تھا، اماں جی نے نا کہا بیٹا ذرا پتر ذرا پانی کا پیالہ دینا۔ فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ ایک تو میں عالم و صوفی ہوں، درویش ہوں، مولوی ہوں، اور دوسرا یہ کہ میری کل پرسوں تیاری بھی ہے، تو پانی تو چھوٹا بھائی بھی دے سکتا ہے، یہ کام کو بچہ بھی کر لے گا۔ میں نے چھوٹے کو اشارہ کیا ذرا پانی دینا، وہ گیا اور مٹکے سے پانی بھر کے اماں کو دے دیا۔ کہتے جب اس نے اماں کو پانی دیا نا تو میرے اندر پھر مد و جزر شروع ہوا، پھر میری ضمیر کی آوازیں اٹھنے لگی، پھر اندر سے بلندی ہونے لگی، پھر آوازیں آئیں، اور پھر میں نے اعلان کیا، میں نے کہا اوہو یہ کیا ہوا؟ سینکڑوں اور ہزاروں میل حج کرنے کے لیے جانا میرے لیے آسان ہے، اور یہ 2 قدم اماں کو پانی دینا میرے لیے مشکل ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ حالانکہ حج کرنے سے بھی اللہ نے راضی ہونا تھا، اور اماں کو پانی پلانے سے بھی اللہ نے راضی ہونا تھا، پر یہ میں کس جگہ کھڑا ہو گیا ہوں کہ سینکڑوں میل اور ہزاروں میل جا کے حج کرنا میرے لیے آسان ہے، لیکن پانی بھر کے لانا میرے لیے